ہارون صاحب، یہ عمران خان کی جو مہم ہے، ٹھیک ہے کہ وہ جلسے کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہیں، آج لالہ موسیٰ میں کیا، جھنگ میں کیا، اسد عمر نے جھنگ میں خطاب کیا، شاہ محمود نے ادھر لیڈ کیا لالہ موسیٰ میں، تو لیکن کوئی فائدہ تو کیا انہیں ہوا کہ ایف آئی آر تو کہ اپنی مرضی کی درج نہیں کروا سکے، الیکشن کے لیے کوئی حکومت راضی نہیں ہے، جلد ڈیٹ ہو جائے گی نا راضی. دیکھیے نا، مسلسل دباؤ ہے. اچھا، ایک یعنی سسٹینڈ ایجیٹیشن سے ہی حکومت اپنا بدل سکتی ہے اور آپ اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ الیکشن کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. دیکھیں نا، اکانومی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں، یعنی باہر سے پیسے آنے بہت کم ہو گئے ہیں، ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، $1 ارب مہنگائی بڑھ رہی ہے، ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی ہے. جی 88% بزنس مین کہتے ہیں، گیلپ کا سروے ہے جو نون لیگ کا مخالف نہیں ہے، نہیں ہے کہ 88% لوگ کہتے ہیں کہ ملک صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہا. بزنس میں جی 32% کہتے تھے یہ بات عمران خان کے دور میں، حالانکہ اس وقت حالات کو بہت اچھے تو نہیں تھے. تو ان حالات میں سوائے الیکشن کے اور آپشن کیا ہے جی؟ تہیہ یہی تھا سبھی کا ادر دین پی ٹی آئی کہ یہ نہیں ہونے چاہیے الیکشن. اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ اگر آپ بات مانیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو وہ تو یہ لگتا تھا کہ بھائی بس نون لیگ ملک کی سب سے مقبول پارٹی ہے اور عمران خان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں گے. سیاست میں دعوے تو لوگ کرتے ہی ہیں، واہ اتنے دعوے، کوئی حد ہوتی ہے. ہمارا کلچر بھی ایسا دعویٰ ہے. اتنا کہ جو بالکل ہی مذکر خیز ہو. وہ ایک خاتون تھیں جن کا نام بھی کسی کو یاد نہیں فلم انڈسٹری میں، تو انہوں نے ایک دن بیان دیا کہ میں اداکار محمد علی کے ساتھ کام نہیں کروں گا. اچھا، محمد علی کے نام پہ تو فلم بکتی تھی. محمد علی جیسے تو کوئی پاپولر ہیرو نہیں آیا کبھی بھی انڈسٹری میں، کبھی. یعنی آپ وہ ایبٹ روڈ پہ سینما تھے 6-7، تو 3 میں محمد علی کی فلم لگی ہوتی. اگلے دن محمد علی نے ایک بیان دیا کہ خدا کا واسطہ میرے ساتھ کام کرو، میں تو بے روزگار ہو جاؤں گا. او بھائی، دعویٰ کوئی کسی بنیاد پہ ہوتا ہے نا، یعنی مبالغہ تو قابل فہم ہے، لیکن آپ بیٹھ رہے ہیں، وجود آپ کا ختم ہو رہا ہے. بھائی ابھی الیکشن ہوئے نا 17 جولائی کو، پھر اس کے بعد ہوئے. اچھا ہارون صاحب، یہ کچھ ایسے معاملات ہوئے اعظم سواتی کا بڑا افسوسناک، جو رو رو کر انہوں نے بیان کیا. پھر ارشد شریف کا جو قتل ہو گیا کینیا میں، اس کے اوپر ارشد شریف کا معاملہ الجھتا جا رہا ہے. کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں ان پہ تشدد ہوا وہاں پر. ابھی وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ تشدد نہیں ہوا تھا، بلکہ پوسٹ مارٹم کے لیے ان کے کچھ ناخن اتارے گئے تھے. ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں ملی. آج کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ایف آئی اے نے بالآخر جو پاکستان میں پوسٹ مارٹم ہوا ہے وہ رپورٹ بھی دے دی ہے. یہ کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک چیز کو کر کے دیکھیں. جی، ایک تو یہ ہے کہ رپورٹ نہیں دی جا رہی، ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ڈاکٹروں سے کسی نے کہا ہے اس لیے نہیں دے رہے. اچھا، پھر جو دی گئی ہے اس میں کچھ صفحے غائب ہیں، جو کینیا والی رپورٹ. یہ تو تحقیقات سے متعین ہو سکتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک، یہ تو بات ہے. یعنی اخبار اس کے پاس پہنچ گئی رپورٹ، اس سے قطع نظر وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا چلانی چاہیے تھی نہیں چلانی چاہیے، تو الگ بحث ہے نا. اس کی والدہ کو نہیں دی گئی، کیوں؟ یعنی ڈاکٹر تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے، پہلا حق تو انہی کا بنتا. اچھا، پھر اتنا بڑا پبلک ایشو ہے، اس کے باوجود کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ اس میں نیک نامی ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے. ویسے وزیر اعظم نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ خط لکھنا ایک بات ہے، عمل کرنا ایک دوسری بات ہے. خط تو لکھا ہے. اور عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس پہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے کہ آپ اس خط لکھے نا. سپریم کورٹ ابھی تک مشورہ کر رہی ہے، مطلب وہ خط لکھنے کے بجائے بنا کیوں نہیں دیا کمیشن؟ اول تو ایک پولیس افسر کو کہیں ڈھنگ کے، ایک پولیس افسر کو تفتیش کر کے بتا دے گا. نہیں، وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے نا، وہ مانتے نہیں. وہ اگر ٹھیک تفتیش ہو تو نہیں ہوتا کنٹروورشل. وہ اگر پہلے تو وہ افسر ٹھیک ہو، پھر یہ ہے کہ اگر خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے تو ٹھیک تفتیش ہو سکتی ہے. اور وہ جب ٹھیک ہوگی تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے. وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے، یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں ہماری جو قومی زندگی ظاہر ہے یہ اخلاقی زوال ہے، پرلے درجے کا اعظم سواتی زوال ہے. اصل مسئلہ تو اخلاقی ہے. کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اعظم سواتی کے کیس پہ بھی. ظاہر ہے وہ تو ابھی تک جو ہے شروع ہی نہیں ہو سکا معاملہ. تو
ہاں تو دیکھیں نا اعظم سباتی کے ساتھ جو سلوک ہو وہ معلوم نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. فرق تو یہ ہے نا کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. اور وہ میں نے دیکھا جی وہ ایک طلال چودھری صاحب ہیں, وہ بھی لیڈر ہیں, اللہ کی شان ہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں ان کو ننگا ہونے کا شوق ہے, اوئے ہوئے پھر اس کا چرچا کرنے کا شوق ہے. تو وہ اینکر نے کہا 75 سال کی وہ اللہ کے بندے کس کو دنیا میں ننگا ہونے کا شوق ہے؟ تہجد گزار اور کس کو ہے اپنا یہ شوق؟ میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا میں نے ان سے کہا قرآن مجید لائیں. جی انہوں نے کہا اس کمرے میں ٹھہرتے ہیں اعظم سباتی صاحب لاہور کے ہوٹل میں, اس لیے یہاں قرآن مجید مستقل رکھا ہوتا ہے. اب یہ بیرے کو تو کسی نے سکھایا پڑھایا تو نہیں تھا, نہیں, نہ اسے اس بات دیندار آدمی ہے. یہ سے کیا پتہ چلا کہ بھائی وہ سویرے اٹھ کے قرآن مجید پڑھتا ہے ایک ایسا آدمی. اچھا وہ اپنے ننگا ہونے کو یعنی بیان کرے گا, یہ کوئی ایسی چیز ہے؟ اور وہ جو آدمی رو پڑے بے ساختہ, اس کا مطلب ہے وہ سچا ہے. ہاں آنسو دیکھیں نا, وہ اداکار تو نہیں ہے, وہ تو جس طرح کا آدمی ہے تو دکھاوے کے لیے تو نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کو آپ کے خیال میں اس پہ کوئی اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے, کرنا چاہے تو. اب کتنا دمخم ہے جو میں یہ تو مجھے معلوم, میں نہیں کہہ سکتا. کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی, حکم دے اچھے پولیسر. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا نا ڈاکٹر سیٹل کو کہ یہ اپنا جو الزامات لگائے ہیں ملک ریاض صاحب نے اس کی تحقیقات کریں. تو سپریم کورٹ بھاگ گئی تھی جب انہوں نے آدھی رپورٹ لکھی, انہوں نے مقررہ وقت دیا تھا, اس میں ممکن نہیں تھا, اس میں کچھ چیزیں انہوں نے واضح کر دی. انہوں نے کہا ملک صاحب کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا جو انہوں نے آج تک نہیں دیا 121 کروڑ روپے, اور 3.5 کروڑ روپے ٹیکس اس کو دینا پڑے گا چیف منسٹر اپنے چیف جسٹس کے فرزند ارجمند کو. تو فوراً سپریم کورٹ نے وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا. اگر چاہے اچھا اقلیتوں پہ سپریم کورٹ نے کمیشن پھر ڈاکٹر سیٹل کو کہا کہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بعض معاملات میں, اس کا تعین کریں. تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ دفتروں کو بنا کے دیا, اور جب سپریم کورٹ نے مقرر کیا تو وہ سپریم کورٹ کے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں بعض صورتوں میں. تو اس میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, پیش رفت ہو رہی ہے. تھر میں جو مسائل ہیں اور جگہوں پہ جو مسائل ہیں, نصاب میں جو تبدیلیوں کی ضرورت تھی تو کام ہو رہا ہے. جب سپریم کورٹ پیچھے کھڑی ہو جائے کسی کے, ایک پولیس افسر کے پیچھے کھڑی ہو جائے کسی کے بھی, تو سپریم کورٹ تو حکومت سے زیادہ طاقتور ہے نا جی. فائنل سے تو اسی کی ہے. فائنل سے دیکھیں نا, جب سپریم کورٹ ججمنٹ دے دیتی تو نہیں کہ ایک دن سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا تھا نا, جی ایک دن دوسرے کو بھیج دیا تھا نا. جی تو سپریم کورٹ چاہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس وقت سیاست میں اتنی پولرائزیشن ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں. تو اس وقت ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے کہ سپریم کورٹ. دو چیزیں ہیں, یا تو کشیدگی کم کی جائے, اور کشیدگی کم ہوگی جس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ الیکشن ہوں گے جلدی. ٹھیک ہے, جلدی سے مراد ایک ہفتے میں نہیں ہے ظاہر ہے. دوسرا کچھ چیزیں ہیں جن پہ فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے, اور جب وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گی, اور امید ہے انصاف کے ساتھ کرے گی, تو اس سے مسئلے حل ہونا شروع ہوں گے.